یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا۔ جنت تو بڑی بات ہے، رستہ نہیں ملتا۔ نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا۔ مومنوں کو مبارک علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ مومنوں کو مبارک علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آگہی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ مجلس میں آنا ہو تو آؤ قرینے سے، مجلس میں آنا ہو تو آؤ قرینے سے۔ اس بزم میں زہرا بھی آتی ہیں مدینے سے،
مجلس میں آنا نہ ہو تو آؤ قرینے سے، اس بزم میں زہرا بھی آتی ہیں مدینے سے، ہر لشکر عادا سے یہ کہہ کر پلٹ آیا، ہر لشکر عادا سے یہ کہہ کر پلٹ آیا، اچھا ہی ہے مر جانا اس طرح کے جینے سے۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد عزیر ابن محمد زہیر صاحب کی روح کو سلام۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التحامي، أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزئيم، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قدرنا بينكم الموت
وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. حضرت گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، ایصال ثواب کی غرض سے منعقد یہ مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، آغاز مجلس میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیرے وعدہ مغفرت کا۔ اس ماہ شعبان المعظم ماہ مغفرت میں مرحوم کے درجات بلند ہیں، ان کو بلندتر فرما۔ بار الہ اس مجلس سرکار سید الشہداء، اس میں پڑھی جانے والی آیات قرآنی، انبیاء الہی کے فرمودات، ائمہ اعظام کی نصیحتیں اور ذکر مصائب شہداء کربلا علیہم السلام کے صدقے اور واسطے سے مرحوم کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے جوار رحمت اور جوار معصوم عنایت فرما۔ ثانیاً میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین و سامعین و ناظرین کی طرف سے مرحوم کے ورثاء بالخصوص ان کے غم نصیب پدر بزرگوار کی خدمت میں پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم سے سورہ واقعہ جن کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، عام طور پر ایصال ثواب کی مجالس میں انہی 2 آیتوں کی تلاوت اور قرات کرتا ہوں۔ ترجمہ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ محفوظ ہوگا، صرف رسمان اور رواجن ترجمہ کروں تو آواز پروردگار ہے، نحن قدرنا بینکم الموت، اور ہم نے اس موت کو تمہاری تقدیر بنا دیا ہے اور تمہارے مقدر میں اس موت کو لکھا جا چکا ہے۔ وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، اور جب تمہارے اوپر یہ موت آ جائے تو تم یہ نہ سوچنا کہ تمہارے جانے سے اس دنیا کے کاروبار اور کام اور کاج معطل ہو جائیں گے، بلکہ تم جب جاؤ گے تو تمہارے ابدال اور تمہارے امثال ہوں گے جو تمہارے قائم مقام ہو جائیں گے، اور یہ دنیا کا سفر یوں ہی جاری اور ساری رہے گا۔ لیکن انسان یہ نہ سوچے کہ اس کے مرنے سے دنیا پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، دنیا کو بسایا جائے گا، پھر اس کا کیا ہوگا۔ لہٰذا اس کے دل کو سہارا دینے کے لیے آواز دی، ننشئکم فی ما لا تعلمون، تمہیں بھی ایک ایسے عالم میں لے جا کے بنا دوں گا، خلق کر دوں گا، جمع کر دوں گا کہ جس عالم کے متعلق تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ موت فنا ہو جانے کا نام نہیں، موت ختم ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ موت منتقل ہو جانے کا نام ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف۔ اور خداوند عالم نے انسانی وجود کے تکامل میں جو منزلیں رکھی تھیں، ان منزلوں میں ایک منزل سے دوسری منزل کے سفر کے لیے جس شے کو واسطہ اور ذریعہ بنایا اس کو نام دیا موت کا، تاکہ پہلی منزل کی موت اگلی منزل کی زندگی کا سبب بن جائے۔ اور میں یہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم اس سے پہلے بھی موت کا سامنا کر کے ان عوالم میں اپنے قدم کو رکھ رہے تھے، اور آئندہ بھی یہ ہوتا چلا جائے گا۔ نہ ایک بار کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ کسی کو ایک بار موت آتی ہے، بلکہ خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ میں یحیی و یمیت، میں وہ ہوں جو زندگی دیتا رہتا ہوں اور موت بھی دیتا رہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بار بار حیات بھی مل رہی ہے اور بار بار موت بھی ملتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، وہ خداوند عالم، وہ اللہ، وہ پروردگار کہ جو وفات طاری کرتا ہے، نفسوں کے اوپر موت طاری کرتا ہے، اور ان کے اوپر بھی یہ موت طاری ہوتی ہے کہ جو رات میں سوتے تو ہیں مگر صبح میں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ زندہ و جاوید ہو گئے۔ در عین حال ہم نے ان کے اوپر بھی موت کو طاری کیا تھا، بس فرق یہ ہے کہ فیمسک التی قضا علیہ الموت، جب سب کے اوپر رات کی تاریکی میں موت طاری ہوتی ہے تو کچھ ارواح اللہ اپنی طرف روک لیتا ہے، وَيُرْسَلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور بقیہ ارواح کو واپس کر دیتا ہے اور پلٹا دیتا ہے ایک وقت خاص تک۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ بار بار تمہیں زندگی کا دیا جانا، تمہیں موت سے ہمکنار کرنا، یہ ساری باتیں لوگوں کے لیے اگر وہ فکر کریں اور سوچیں اور غور کریں تو یہ سب کے سب اللہ کی نشانیوں میں شامل ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہم ہر رات جب بستر پر جاتے ہیں تو موت سے ہمارا سامنا ہوتا ہے۔ پچھلی رات جو گزری
اس میں ہم سب کے اوپر موت طاری ہوئی تھی۔ 2.5 لاکھ افراد وہ تھے جنہوں نے رات میں جب سونا چاہا تو اپنے اختیار سے بستر پر گئے، لیکن جب صبح نمودار ہونے لگی تو وہ 2.5 لاکھ افراد دنیا سے جا چکے تھے۔ لہذا پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ جب صبح میں تمہاری آنکھیں کھلیں اور تم یہ دیکھو کہ تم زندہ ہو گئے ہو تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے دوبارہ تمہیں زندگی دی، دوبارہ تمہیں موقع دیا کہ پھر یہ کاروبار زندگی تمہارے سامنے ہے، اپنے اعمال و افعال کو بہتر کرنے کا ایک اور موقع خداوند عالم نے تمہارے سامنے رکھا۔ جو ماضی میں خطائیں کر چکے ہو ان کے لیے توبہ اور استغفار کا راستہ اور دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دو۔ لہذا روایات اسلامیہ میں موت اور نیند کے تعلق سے بار بار آپ کو ان الفاظ کی تکرار ملتی ہے۔ کبھی وہ یہ کہا جاتا ہے کہ موت لمبی نیند کا نام ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ نیند چھوٹی موت کا نام ہے۔ لہذا ہر انسان مسلسل موت سے لگاتار اپنے آپ کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس موت سے دوچار ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ رات کے وقت بستر پہ جاتے ہوئے ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کاش متوجہ ہوں، ہمیں معلوم ہے کہ جب رات میں بستر پہ جائیں گے تو ہمارے اوپر موت طاری ہوگی، یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ روایات اسلامیہ کی سیکھ ہے کہ جب بھی بستر پہ جاتے ہیں اور نیند آتی ہے تو موت طاری ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی نہ تو کسی نے بستر پہ جانا چھوڑا، نہ کسی نے بستر کے منہ کو چھوڑا۔ ہر رات جب ہم اپنے آپ کو تراوٹ دینا چاہتے ہیں اور بدن مادی امور سے تھک جاتا ہے تو اس بستر کی آغوش میں جا کے اپنے آپ کو آرام ملتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ معلوم ہے کہ موت طاری ہونے والی ہے، اس لیے ہم سونے کے لیے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ پھر صبح ہوگی، ہم پھر بیدار ہوں گے، پھر کاروبار زندگی جاری ہوں گے، ہمیں پھر حیات مل جائے گی، ہمیں پھر زندگی مل جائے گی۔ تو جب رات کے وقت ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم بستر پر جا کر سو جائیں، صبح حیات دینے والا ہمیں حیات دے گا کیونکہ وہ یحیی ہے، صبح ہمیں زندگی ملنے والی ہے، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ جب اصلی موت کا تذکرہ ہوتا ہے اور جب اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اس موت سے گھبراہٹ کیوں ہے؟ اس موت سے پریشانی کیوں ہے؟ مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں تم موت سے تھوڑی ڈرتے ہو، تمہیں موت سے خوف تھوڑی ہی آتا ہے، تم موت سے نہیں گھبراتے ہو، تم موت سے نہیں ڈرتے، تم اپنے اعمال و افعال سے ڈرتے ہو۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس موت کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے وہاں پر تمہارے لیے وہ آسائش ہے، تمہارے لیے وہ آرام ہے جو تمہیں اس دنیا میں حاصل نہ ہو سکا، تو پھر تم موت سے فرار نہیں کرو گے بلکہ موت سے تمہیں عشق ہو جائے گا۔ اور جن کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں اور حقیقتیں ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں، پھر وہ موت کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، اور 13 برس کا بھی سن ہو تو پھر جواب ملتا ہے کہ میرے نزدیک یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس لیے کہ یہ موت ہے جو واسطہ قرار پائے گی کہ ہم نعمت خدا میں غرق ہو جائیں۔ میں بہت سادی سی مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں لکھنؤ کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں جو تقریباً 1000 اسکوائر فٹ کا ایک فلیٹ ہے اس میں زندگی گزار رہا ہوں۔ بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، بہت سی راحتیں ہوتی ہیں زندگی میں۔ اچانک ایک روز کوئی میرا ملنے والا، میرا جاننے والا، میرا چاہنے والا مجھ سے یہ کہے کہ مولانا آپ کو لکھنؤ چھوڑنا ہوگا، آپ کو اپنا یہ فلیٹ چھوڑنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ انتظام کر دیا کہ نجف اشرف میں اور کربلا میں، یا اگر مادی حالات سے دیکھا جائے تو امریکہ میں اور یورپ میں آپ کے لیے ہم نے ایک ولا خریدا ہے جس کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے، اور وہ ہم آپ کے نام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کل یہ مکان چھوڑ دیجئے، آپ کے لیے ٹکٹ کا انتظام ہو چکا ہے، اور جب صبح آپ کی فلائٹ کا وقت ہونے والا ہوگا تو ایک 4 ویلر آپ کے دروازے پہ پہنچے گی، وہ آپ کو ایئرپورٹ تک لے کر جائے گی، آپ کو کوئی زحمت نہیں کرنی، وہیں آپ کو آپ کا پاسپورٹ بھی مل جائے گا، وہی ٹکٹ بھی مل جائے گا، اور جب نیو یارک ایئرپورٹ پہ آپ اتریں گے یا نجف اشرف میں آپ اتریں گے تو وہاں ریسیو کرنے کے لیے کچھ افراد آئیں گے، وہ آپ کو آپ کے مکان تک لے کر جائیں گے، بہترین مکان آپ کے انتظار میں ہے، بہترین میزبان آپ کے انتظار میں ہے، اور وہاں بھی آپ کی روزی اور روٹی کا انتظام کر دیا ہے۔ یہاں آپ کو ماہانہ جو ملتا تھا اس سے 20 گنا زیادہ تنخواہ آپ کو ہم وہاں دینے والے ہیں۔ فرض کر لیجئے، فرض کرنے میں کیا جاتا ہے، جب یہ مجھ سے کہا جائے گا رات میں بات ہوئی اور اب مجھے بتائیں طریقہ کیا ہوگا کہ پوری رات میں جاگوں گا، میں پریشان رہوں گا، کسی طرح یہ رات تمام ہو جائے تاکہ اس صبح کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھوں کہ جہاں کے بعد آرامش دکھائی دے، جہاں سے آسائش دکھائی دے، جہاں سے راحتیں دکھائی دیں۔ لہٰذا یہ رات کٹنے پہ تیار نہ ہوگی اور مجھ سے رات نہ گزر رہی ہوگی، ہر پل گھڑی کی طرف نگاہ ہوگی، صبح ہو جائے تاکہ وہ 4 ویلر آئے اور مجھے ایئرپورٹ تک لے کر جائے، اس لیے کہ یقین یہ ہے کہ یہاں سے جا کر وہ مل جائے گا جو یہاں کبھی
بھی نہیں مل سکتا۔ لیکن عزیزان گرامی اگر معاملہ بالکل برعکس ہو جائے، ایک شخص رات میں میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہ صاحب گورنمنٹ بدل چکی ہے، میں نے کہا مجھے معلوم ہے، بولے لہذا چونکہ یہ گورنمنٹ بدل چکی ہے لہذا اب آپ سے آپ کے حقوق چھین لیے جائیں گے، آپ مولانا ہیں، آپ مولوی ہیں، اب آپ کو لکھنؤ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مکان بھی حکومت کا ہو چکا ہے، یہ مسجد بھی گورنمنٹ نے ضبط و قبض کر لی ہے، لہذا صبح میں آپ کو یہ مکان چھوڑنا ہوگا۔ میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ میں اپنا مکان چھوڑ تو دوں گا، میں اپنے شہر کو چھوڑ تو دوں گا، مگر یہ بتاؤ مجھے جانا کہاں ہے، میرے لیے انتظام کیا ہے؟ اور وہ یہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں کہاں جانا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ تم اب کیسے زندگی گزارو گے، بس ہم تک جو فرمان آیا تھا وہ میں نے تمہیں سنا دیا کہ تمہارے مکان کو ضبط کر لیا گیا ہے، تمہارے مقام کو تم سے چھین لیا گیا ہے۔ عزیزو رات یہ بھی جاگ کر ہی کٹے گی، اس رات بھی انتظار ہوگا کہ صبح ہوگی تو کیا ہوگا، مگر فرق یہ ہے وہ جو رات گزر رہی ہے وہ اشتیاق میں تھی کہ صبح ہو جائے تاکہ آرامش حاصل ہو، مگر آج کی جو رات گزرنے والی ہے ہر پل گھڑی کی طرف نگاہیں جائیں گی کہ یہ رات نہ ٹلے، کہ صبح جو ملنے والی ہے اس کے بعد جو نتیجہ ہونے والا ہے، اس کے بعد جو مستقبل ہے وہ کیا ہے وہ خود مجھے معلوم نہیں، لہذا فکر ہوگی، پریشانی ہوگی، بار بار خدا سے دعا یہ ہوگی کہ یہ رات کٹنے نہ پائے، اے میرے پروردگار یہ اندھیرا چھٹنے نہ پائے، اس لیے کہ اس کے بعد زحمتیں اور اذیتیں ہیں۔ بس یہی معاملہ ہے کہ وہ قرآن کریم کہ جو اپنی 6500 آیتوں میں 2000 سے زیادہ مرتبہ موت کا تذکرہ کرتا ہے، قبر کا تذکرہ کرتا ہے، محشر کا تذکرہ کرتا ہے، برزخ کا تذکرہ کرتا ہے قرآن کریم، مگر اس کے باوجود بھی ہم موت سے منہ موڑنا چاہتے ہیں، ہم موت سے فرار کرنا چاہتے ہیں، ہم موت کو چھپانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس موت کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے وہاں مبشر و بشیر بشارت دینے والے ہیں یا منکر و نکیر کہیں بھیجنے والے، صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ لہذا اگر یقین ہو جائے، یہ اعتماد ہو جائے، یہ ایمان ہو جائے کہ زندگی ختم ہوگی تو وہ زندگی ملے گی کہ جہاں پر صرف آرامش اور آسائش ہے، تو پھر اس موت سے محبت ہو جائے گی، پھر یہ زندگی بار معلوم ہوگی۔ اور دلیل کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، خدا سلامت رکھے، آپ بازار سے گزر رہے ہیں، زرق و برق لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، اچانک ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس کے بدن پر ایک کہنا اور ایک بوسیدہ سا لباس ہے، پھٹا نوچا لباس پہنے ہوئے، چہرے سے معلوم یہ ہو رہا ہے کئی دن سے اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ امام کے پاس پہنچا، اب پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ آخری پیغمبر کے بیٹے اور نواسے اور ان کی اولاد اور ان کی ذریت میں سے ہیں۔ امام نے فرمایا یقیناً یہ شرف ہمیں حاصل ہے کہ ہم پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں اور اللہ نے ہمیں حجت خدا بنا کر زمین پر بھیجا ہے۔ اس نے کہا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے جد نے یہ فرمایا تھا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور پریشانی کا مقام ہے، اور کافر اور مشرک کے لیے یہ بہشت ہے۔ امام نے فرمایا یقیناً یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے بہشت ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے بہشت ہے، تو یہاں پہ تو میں بالکل الٹا دیکھ رہا ہوں۔ کہا بھائی تو کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے کو مومن کہتے ہیں، کاش متوجہ ہوں آپ اپنے کو امیر المومنین کا وارث کہتے ہیں، اور میں کافر ہوں، ملحد ہوں، منکر ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ مومن ہونے کے بعد بھی آپ کے بدن کے اوپر بہترین لباس پڑا ہوا ہے، آپ کی زندگی بہت رفاہ میں گزر رہی ہے، آپ کے دسترخوان بچتے ہیں، لوگ آپ کے مال و متاع کی قسمیں کھاتے ہیں، اور دوسری طرف میں ہوں نہ میں اللہ کو مانتا ہوں نہ رسول کو نہ آپ کو، بظاہر آپ کی نگاہ میں کافر ہوں، مگر میرے پاس نہ رہنے کے لیے مکان ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی غذا ہے، نہ بدن پہ ڈالنے کے لیے لباس ہے، تو بظاہر تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دنیا میرے لیے جہنم ہے اور آپ کے لیے بہشت ہے۔ اور آپ کے جد نے کہا کہ نہیں، مومن کے لیے یہ قید خانہ اور کافر کے لیے بہشت ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام علیہ السلام کا جملہ سنیے، اللہ اکبر۔ امام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جو پیغمبر نے فرمایا وہ بالکل صحیح ہے، اور جو تو سوچ رہا ہے اپنی عقل کے اعتبار سے وہ بھی صحیح معلوم ہوتا ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ اگر ابھی آسمان کا شامیانہ ہٹا دیا جائے اور حقیقت ابدی ترین نگاہوں کے سامنے رکھ دی جائیں اور تجھے یہ محسوس ہو جائے کہ اللہ نے مومن کے لیے آسمان میں کیا کیا انتظام کیے ہیں، تو پھر دنیا کا تمام رفاہ بھی تجھے قید خانہ محسوس ہوگا۔ اور اگر یہ آسمان کا شامیانہ ہٹا کر تجھے یہ دکھا دیا جائے کہ کافر و ملحد کے لیے اللہ نے کن سزاؤں
غذاؤں کا انتظام کیا ہے تو یہاں کے فاقے بھی تجھے بہشت معلوم ہوں گے۔ لہذا عزیزان گرامی اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ایقان کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، تاکہ جب یہ زندگی ختم ہو تو خداوند عالم کی طرف سے انعامات کی بارش ہو جائے۔ اور اللہ نے باقاعدہ طور پر یہ بتایا کہ یہ ہونے والا ہے۔ جب روز محشر کی ترسیم کرتا ہے سورہ واقعہ میں تو وہ نعمات کا تذکرہ کرتا ہے کہ ہم نے اصحاب میمنہ کے لیے کیا رکھا ہے، اصحاب مشأمہ کے لیے کیا رکھا ہے، اور وہ سابقون السابقون کے لیے ہم نے کیا انتظام کیے ہیں۔ سورہ قیامت میں وہ بتاتا ہے کہ قیامت میں میری تقسیم کیسے ہونے والی ہے۔ وہ سورہ زلزلہ میں قیامت کے ہولناک داستان کو ہمارے سامنے رکھنے کے بعد کہتا ہے گھبرانا نہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم نے ریت کے ایک دانے کے برابر بھی نیکی انجام دی ہے تو اس کو دیکھنے والے ہو، اور اگر ریت کے اسے ایک دانے کے برابر بدی کی ہے اور شر کیا ہے تو ان قریب اس کو بھی دیکھو گے۔ یہ وہ دن ہوگا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جہاں آج کے دن روز حشر، یوم حشر، رحمان اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کو، مومنوں کو وفد کی صورت میں اپنی جانب بلائے گا۔ یہ پہلی صورت ہوگی مومنوں کے لیے اور متقین کے لیے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور وہ دوسری تصویر پیش کرتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ الی جہنم وردا، اور دوسری طرف وہ جرم کرنے والے افراد ہوں گے، وہ معصیت کرنے والے افراد ہوں گے جنہوں نے شیطان کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزارا، تو نسوق المجرمین الی جہنم وردا، ان کو پیاسے جانوروں کی مانند اوندھے منہ جہنم میں پلٹ دیا جائے گا۔ یہ روز قیامت ہونے والا ہے۔ لہذا اب ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ جو 3 مرتبہ ہم جا کر لاؤڈ اسپیکر پر کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، تو پھر اب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ تو خود ہماری گواہی ہے کہ علی ہر ایک کا امیر نہیں ہے، علی ہر ایک کا امام بھی نہیں ہے۔ علی امیر ہے مومن کا، علی امام ہے متقی کا۔ جو غیر متقی ہو اس کا امام علی نہیں ہو سکتا، جو غیر مومن ہو اس کا امیر علی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو خود ہم گواہی دیتے ہیں نا۔ لہذا کم سے کم ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو ایمان کے اس راستے پر لا کر کھڑا کرنا ہوگا کہ جہاں کے بعد علی کی عمارت ہمارے نصیب میں لکھ جائے۔ ہمیں تقوی کی ان منزلوں کو حاصل کرنا ہوگا جہاں سے مولا متقیان ہمارے امام نظر آئیں۔ اور عزیزان گرامی، جب ایسا ہو جائے تو پہلا جائزہ روز قیامت خدا کی طرف سے کیا ملنے والا ہے؟ نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ یہ وہ متقی افراد ہوں گے جن کو رحمان وفد کی صورت میں اپنی جانب بلائے گا۔ دیکھیں وفد کا ایک قانون ہوتا ہے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، وفد کا انگریزی میں ترجمہ کریں تو ڈیلیگیشن۔ جب ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف کوئی مہمان جاتے ہیں، ریسیو کرنے کے لیے جو آتا ہے شخص، وہ جانے والے کے برابر کے مقام کا ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں کہ پروٹوکال کو فالو کیا گیا۔ مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ہندوستان کا صدر جمہوریہ یعنی پریزیڈنٹ کسی دوسرے ملک میں چلا جائے، یا ہمارا پرائم منسٹر کسی دوسرے ملک میں جائے اور وہاں کے ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے وہاں کا کوئی پارشد آ جائے تو کیا ہوگا؟ اگلے دن پوری دنیا کے اخباروں کی سرخیاں بن جائیں گی اگر میڈیا کو خریدا نہ گیا ہو تو، کہ صاحب ہندوستان سے وزیر اعظم گئے تھے، ہندوستان سے پریزیڈنٹ گئے تھے، مگر ریسیو کرنے کے لیے ایسے افراد آئے جو ان کے برابر کے نہیں تھے، لہذا انہوں نے ہندوستان کے وزیر اعظم اور وہاں کے پریزیڈنٹ کی بے عزتی کر دی، کیونکہ جو ریسیو کرنے آیا ہے وہ اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا مہمان گیا تھا۔ لہذا قانون کیا ہے کہ جو جا رہا ہے اس کے برابر کا شخص اس کو ریسیو کرنے کے لیے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈیلیگیشن کی صورت میں جا رہے ہیں، یہ وفد کی صورت میں جا رہے ہیں، لہذا کچھ پروٹوکال ہوگا، کچھ قوانین ہوں گے جن کو فالو کرنا ہوگا۔ خداوند عالم سورہ مریم میں کہہ رہا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ اب متقی کو کچھ ملے یا نہ ملے، جنت کی نعمتوں سے یہ مستفیض ہو یا نہ ہو، اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے لیے کہ جب متقی روز محشر آئے گا تو یہ اللہ جو رحمان ہے ان کو وفد کی صورت میں اپنی جانب بلائے گا، ان کو وفد کی صورت میں اپنی جانب بلائے گا۔ اے میرے پروردگار، تو رحمان ہے، تو اللہ ہے، تو کہہ رہا ہے کہ متقی جائے گا رحمان کی طرف وفد کی صورت میں، مگر جب وفد جاتا
جاتا ہے, جب کوئی ڈیلیگیشن جاتا ہے تو پھر ریسیو کرنے کے لیے بھی کوئی آنا چاہیے. اے میرے پروردگار, اگر تیرے متعلق یہ سوچ بھی لیا جائے کہ تو ریسیو کرنے کے لیے جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیرے جسم اور جسمانیت کے قائل ہو جائیں گے کہ ایک جگہ سے اٹھے اور دوسری جگہ جائے, جبکہ تیرا معاملہ تو یہ ہے کہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو پھر جب یہ رحمان کی طرف جانے والے متقی روز محشر پہنچیں گے تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے کون آئے گا؟ آواز پروردگار آئی. اسی لیے تو تم سے 3 مرتبہ اعلان کرواتا تھا, اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین. روز قیامت جب متقی میدان محشر میں پہنچے گا تو پہلا شرف یہ ملے گا کہ ریسیو کرنے کے لیے امیر المؤمنین اور امام المتقین پھولوں کو بچھا دیں گے. اور عزیزوں, خدا سلامت رکھے. اور یہ تو معاملہ ہوگا روز محشر کا, مگر اس سے پہلے والی منزلوں میں بھی علی آئیں گے ہمارے استقبال کے لیے. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے, روایات اسلامیہ سے ثابت ہے, قرآن کریم کی آیات سے یہ واضح ہے کہ آتے ہیں یہ اہل بیت, آتے ہیں مولا کائنات. دلیل کیا ہے کہ جب آنے والا آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس, آنے کے بعد کہا کہ مولا میں بہت فقیر ہوں. ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا میں بہت فقیر ہوں. امام نے کہا تیرے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے جس کی قیمت دنیا میں نہیں لگائی جا سکتی. اس نے کہا مولا میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں. کہا تیرے پاس ایک محبت ہے علی کی جو تیرے دل میں پائی جاتی ہے, میں یہ چاہتا ہوں وہ محبت نکال دے, بدلے میں 1 لاکھ درہم میں تیرے حوالے کر دوں. اس نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا 1 لاکھ درہم کیا, ساری کائنات بھی میرے حوالے کر دے تو محبت علی دل سے نکلنے والی نہیں ہے. امام نے فرمایا جب تیرے پاس اتنا بڑا خزانہ موجود ہے کہ جس کے مقابلے میں کائنات کی دولت تجھے ہیچ نظر آ رہی ہے, پھر تو فقیر کہاں ہے, پھر تو غریب کہاں ہے؟ فوراً تڑپ کے اس نے کہا مولا پھر اس خزانے کی قیمت کا اندازہ کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی جو صاحب خزانہ ہوتا ہے نا اس کو اپنے مال و ملکیت کا اندازہ ہوتا ہے, تو اگر یہ محبت اتنی قیمتی ہے اس کا اندازہ کیوں نہیں ہوتا؟ امام نے فرمایا اندازہ ہوگا 7 مقامات کے اوپر. علماء تشریف فرمائے تائید فرمائیں گے. امام نے فرمایا 7 مقامات کے اوپر ہماری محبت کی قیمت کا اندازہ تم کو ہوگا. اے مولا وہ کون سا زمانہ ہوگا؟ کہا جب ملک الموت تمہاری بالین پہ آ جائیں اور تمہاری روح کو قبض کرنے کا موقع آ جائے, سکرات موت کے وقت, کہ وجاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید, کہ جب موت کی غنودگی آ جائے گی اور گلے میں جان آ کر اٹک جائے, اور یہ جب آئے گی موت کی غنودگی تو حق کے ساتھ آئے گی. یہ قرآن کریم کا فرمان ہے, وجاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. آ گئی موت کی غنودگی حق کے ساتھ, حقانیت کے ساتھ, اور یہ وہی ہے جس سے تم فرار کیا کرتے تھے. ہم سب موت سے فرار کرتے ہیں, ہم سب موت سے بچنا چاہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب موت کی غنودگی آئے گی, یہ وہ موت ہے, یہ وہ سکرات ہیں جن سے تم باقاعدہ طور پر فرار کرنے کی کوشش کرتے تھے. عزیزو, سکرات موت کا عالم, جاگنی کا عالم کتنی تکلیف کا وقت ہوتا ہے, کتنی سختی کا وقت ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا جب وقت آخر نزدیک آیا چہرے کے اوپر بار بار پسینہ آ رہا ہے. پیغمبر اسلام کاسے آپ کو منگواتے ہیں, پانی کو چہرے پہ ڈالتے ہیں. مولا متقیان نے پوچھا نبی خدا تکلیف زیادہ ہے کیا؟ پیغمبر نے فرمایا اللہم انی اعوذ بسکرات الموت, اے میرے پروردگار میں اس سکرات موت سے پناہ چاہتا ہوں. اور ان جملوں کے ذریعے محسوس ہوا کہ جاگنی کا عالم کتنا سخت ہوتا ہے. لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلی تکلیف موت کی جو ہمارے اوپر عارض ہوتی ہے وہ سکرات موت کے وقت ہے. لہذا جب یہ عالم آ جائے اور تم یہ چاہو کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے تو 2 کام کرو. پہلا کام کیا کیا جائے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کر دی جائے. دوسرا کام کیا کیا جائے کہ صاحب اس کو وہاں لے جا کر لٹا دیا جائے جہاں یہ نماز پڑھتا تھا. دیکھیں آپ جانتے ہیں نا کہ جماعت کی نماز میں اور فرادہ نماز میں, گھر میں نماز میں ایک بنیادی فرق ہے. اور فرق یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو حکم یہ ہے کہ آپ مسجد میں کوئی ایک خاص جگہ مخصوص نہ کریں. البتہ ہمارے ساتھ ہوتا بالکل برعکس ہے کہ ہم اپنی جگہ مخصوص کرتے ہیں, نہ صرف یہ کہ جگہ بلکہ تسبیح اور سجدگاہ بھی مخصوص کر دیتے ہیں. اور کوئی دوسرا اٹھا لے تو کہیں یا نہ کہیں پوری 4 رکعت اسی میں نکل جاتی ہیں کہ کل 3 منٹ پہلے آؤں گا تاکہ میری والی سجدگاہ مجھ تک پہنچے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. حکم یہ کہ جب مسجد میں نماز پڑھیں تو جگہ بدل بدل کے نماز پڑھیں. اے میرے اللہ کیوں چاہتا ہے کہ جگہ جگہ بدل کے نماز پڑھی جائے؟ کہا اس لیے کہ روز قیامت صرف زہرا شفاعت نہیں کریں گی, صرف اہل بیت شفاعت نہیں کریں گے, بلکہ وہ قرآن کریم کے جو پورے برس دھول کھاتا رہے ماہ رمضان میں ہی صحیح جب تلاوت ہو تو یہ بھی آئے گا شفاعت کرنے کے لیے.
مگر جب 11 مرتبہ بلاؤ گے تو 12ویں مرتبہ آئے گا، اس لیے کہ 11 مہینے یہ بھی بلاتا رہا، تم نے بھی 12ویں مرتبہ جواب دیا تھا، لہذا یہ آئے گا شفاعت کرنے 12ویں مرتبہ۔ دوسری چیز جو شفاعت کرے گی وہ مسجد ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ مسجد میں جہاں جہاں تم نماز پڑھو گے ذرہ ذرہ تمہارے حق میں گواہی دے گا، اے میرے پروردگار اس کو معاف کر دے، اس نے میرے اوپر تیرے سجدے میں اپنی پیشانی کو جھکایا تھا۔ جیسے ہی اس کا کلام ختم ہوگا دوسری جگہ سے آواز آئے گی، اے میرے پروردگار یہاں بھی سجدہ ہوا تھا، پھر اس گوشے سے آواز آئے گی، یہاں بھی سجدہ ہوا تھا۔ یہ اتنے گواہ تمہارے خیال میں آ جائیں گے اور تمہارے سپورٹ میں آ جائیں گے کہ خدا بند عالم کی رحمت کا جوش ابلنے لگے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہیں جنت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لہذا مسجد میں نماز پڑھو تو جگہ بدل بدل کے، البتہ میں فرادہ کی بات کر رہا ہوں، جماعت کے لیے یقیناً حکم یہ ہے، اور پیغمبر کی حدیث یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کا ثواب کیا ہے، یہ اگر تمہیں حقیقت میں معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کا ثواب کیا ہے، البتہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دھکیلتے ہیں کہ صاحب آگے چلے جائیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہو جائے تو ہر اذان کے بعد نماز سے پہلے صف آرائیاں ہو جائیں، تلواریں کھنچ جائیں کہ پہلے جنگ ہوگی اور جو جیتے گا وہ پہلی صف میں جائے گا، یہ اس کا ثواب ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سکرات موت کا عالم آسان ہو جائے، جھکنی کا عالم آسان ہو جائے، تو پیغمبر کی تعلیم کے مطابق کیا کام کرو؟ مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو جگہ بدلیں، مگر اس کو وہاں جا کر لیٹا دو جہاں یہ نماز پڑھتا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ حکم یہ ہے کہ اگر گھر میں نماز پڑھو تو جگہ جگہ نماز نہ پڑھو، بلکہ ایک تمہاری خاص جگہ ہو جہاں پر تم نماز کو انجام دو، جہاں پر تم نماز کو پڑھو۔ کیا ہوگا کہ وقت آخر اس کو وہاں پر لے جا کر لٹا دو جہاں یہ نماز پڑھتا تھا۔ جاکنی کا عالم، سختی کا عالم، اس موت کے وقت مصیبت تمام ہو جائے گی، اس کو راحت مل جائے گی۔ یہ پہلا عمل ہے۔ کا دوسرا عمل کیا کیا جائے؟ کا سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ کاش متوجہ ہوں، یہ دو عمل جاکنی سے بچنے کے لیے، پہلا وہاں لے جا کر لٹا دو جہاں نماز پڑھتا تھا، لہذا ایک مخصوص جگہ ہونا چاہیے۔ دوسرا عمل سورہ یاسین کی تلاوت ہو کہ یہ قلب قرآن ہے اور یہ اس کے قلب کو اطمینان بخش دے گا یہ سورہ، اور اس کے بعد اس کی روح قبض سے انصری سے پرواز کر جائے گی۔ البتہ اس میں بھی ہم نے اپنے توہمات کو شامل کر لیا اور سورہ یاسین کو موت کا سورہ سمجھ لیا، لہذا اگر کہیں سورہ یاسین کی تلاوت ہو جائے تو سب سے پہلے بزرگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ کون سا سورہ شروع کر دیا؟ اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو کل ہی امتحان کر لیجئے، کہیں نکاح ہو رہا ہو اور آپ سورہ یاسین پڑھ دیجئے، پھر دیکھیے کیا ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے سورہ یاسین کو موت کا سورہ سمجھ لیا۔ یہ موت جو شفا ہے، یہ موت جو رحمت بن کر آئی ہے، یہ موت جو اللہ، یہ سورہ اور یہ قرآن، یہ سورہ یاسین جو اللہ کی طرف سے راحت دینے کے لیے آیا تھا، ہم نے اسے اذیت، موت اور تکلیف کا سورہ بنا دیا۔ بہرحال یہ دو کام کیے جائیں عزیزو، اس حدیث میں دو عمل بھی ہیں، وہی دو سبق بھی ہیں۔ اور پہلا سبق یہ ہے کہ حلال کی روزی سے جتنا بڑا مکان بنانا چاہتے ہو بنا لو، گھر کے اندر جتنے کمرے بنانا چاہتے ہو بنا لو، اللہ نہیں منع کرتا، نہیں روکتا، مگر جب یہ گھر تیار ہو تو اس گھر میں ایک گوشہ ایسا ہو جو تمہاری نماز سے مخصوص ہو، تاکہ وقت آخر تمہیں وہاں لے جا کر لٹا دیا جائے۔ لہذا جتنا بڑا بھی مکان بناؤ یہ قبول ہے، مگر ایک مصلی تمہارے گھر میں ہو۔ وہی دوسرا پیغام یہ ہے کہ اولاد کو جیسی تعلیم دینا چاہو دلوا دو، جتنے بڑے اسکول میں ایڈمیشن دلانا چاہو دلوا دو، جس یونیورسٹی میں پڑھانا چاہو پڑھاؤ، مگر کم از کم ان تعلیم میں ایک انتظام یہ بھی کرو کہ قرآن کریم کی تعلیم دو، سورہ یاسین کی قراءت سکھاؤ، تاکہ وقت آخر جب اس جگہ پہ لٹا دیا جائے جو تمہاری نماز سے مخصوص تھا تو تم کو سنانے کے لیے موبائل پر سورہ یاسین نہ لگایا جائے، تمہاری اولاد سورہ یاسین کی قراءت کرے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ یہ جاکنی کا عالم ہوگا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بات آئی ہے تو عرض کر دوں، درگاہ میں یہ مجلس ہو رہی ہے لہذا عرض کرنا ضروری ہے کہ صاحب کیوں کہا گیا وہاں جا کے لٹا دو جہاں نماز پڑھتا تھا؟ بعد میں ائمہ نے، علماء نے تائید کی اس بات کی کہ معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ نماز پڑھتا تھا، کاش متوجہ ہوں، جہاں پہ یہ سجدے کیا کرتا تھا، جہاں پہ یہ رکوع کرتا تھا، اللہ اس کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کے سجدوں کی وجہ سے اس جگہ میں یہ اثر پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، اس کی اذیت کم ہو جاتی ہے۔ میں رک کے جملہ کہہ دوں کہ اگر میرے جیسا گناہگار بندہ کسی مقام کے اوپر چند سجدے انجام دے دے تو اللہ اس جگہ میں یہ اثر پیدا کر دے کہ وہ تکلیفوں کو کم کر دے، وہ موت کی اذیت کو کم کر دے، تو وہ کربلا جہاں حسین نے سجدہ کیا ہو، جہاں عباس نے سجدہ کیا ہو، اگر اسے خاک شفا بنا دے تو تعجب کیسا ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمد۔ لہذا اگر
کربلا کی خاک کھا کے شفا بن جائے تو پھر کیسا تعجب ہو سکتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، موت ڈرانے والی چیز نہیں ہے، موت گھبرانے والی چیز نہیں ہے۔ ننشئکم فی ما لا تعلمون، ہمیں اس عالم میں لے جا کے بنا دیا جائے گا جس کے متعلق ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور چونکہ علم نہیں ہے لہذا ہمیں خوف آتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، امام نے فرمایا 7 جگہ اس محبت کی قیمت کا اندازہ ہوگا۔ ایک جاگنی کا عالم، کہ جب دیکھو گے تم سے تمہاری اولاد چھوٹ رہی ہے، تمہارا مال تم سے چھینا جا رہا ہے، تمہارا مکان تم سے دور جا رہا ہے، اس جاگنی کے عالم میں اچانک تم دیکھو گے ہماری محبت مجسم ہو کر تمہیں تسلی دینے کے لیے آ چکی ہے۔ یہ پہلا موقع ہوگا جب تمہیں محسوس ہوگا کہ محبت علی کس شے کا نام ہے۔ آپ کہیں گے صاحب یہ تو روایت ہے، جعلی بھی ہو سکتی ہے، یہ حدیث ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، قرآن سے کہیں ثابت ہے کہ مرتے وقت یہ ہستیاں آتی ہیں اور تسلی مل جاتی ہے؟ یقیناً قرآن سے ثابت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ پھر میں آیت پڑھوں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، آ گئی موت کی غنودگی اکیلے نہیں، بالحق، حق کے ساتھ آئی۔ توجہ ہوا، جب موت کی غنودگی آئی ہے حق کے ساتھ، اس موت سے تم ہمیشہ فرار کیا کرتے تھے، تو اب موت کا پروسیجر کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں، دیکھیے ہر ایک کو لینے کے لیے اسرائیل نہیں آتے، یہ سارا الزام جو ہم ملک الموت پر ڈال دیتے ہیں ہر ایک کو لینے کے لیے نہیں آتے۔ موت کا پروسیجر یہ ہے کہ جس کا بھی زمانہ پورا ہو جائے، جس کا بھی وقت پورا ہو جائے، لوح محفوظ پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ صاحب کل اتنے بج کر اتنے منٹ پر ان کی روح کو قبض کرنا ہے۔ ملک الموت سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جانے والے کے اسٹیٹس کے مطابق، کاش متوجہ ہو آپ، جانے والے کے اسٹیٹس کے مطابق اپنی فوج میں سے کسی کو بھی حکم دیتے ہیں جاؤ اس کی روح قبض کر کے لے کے آؤ۔ وہ جو بہت اعلیٰ اور بالا ہوتے ہیں ان کے لیے ملک الموت آتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم نے 3 عنوان سے موت کو بھیجنے اور روح کے قبض کرنے کو بیان کیا ہے۔ کبھی اس نے کہا کہ موت کے ملائکہ یعنی بہت سے فرشتے ہیں جو موت کو لے کر آتے ہیں، کبھی حضرت اسرائیل کے لیے کہا کہ وہ ایک ملک الموت ہے جو تمہاری روح کو قبض کرتا ہے، اور کبھی کہا کہ اللہ یتوفی الانفس، وہ اللہ ہے جو تمہاری روح کو قبض کرتا ہے۔ لہذا 3 عنوان سے موت آتی ہے، لکھا جاتا ہے لوح محفوظ پر، جانے والے کا اسٹیٹس جیسا ہو ملک الموت حکم دیتا ہے، ملک آنے لگتا ہے، لے کے کیا آ رہا ہے؟ موت لے کے کیا جائے گا؟ روح۔ کاش متوجہ ہوں، ملک چلا آسمان سے، آنا ہے اس کو روح قبض کرنے کے لیے۔ ابھی یہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان اور دوسرے سے تیسرے اور چوتھے اور 5ویں سے اترتے ہوئے جیسے ہی فضائے دنیاوی میں داخل ہونے لگا، جیسے ہی اس کرۂ ارضی کی طرف آنے لگا، لے کے آ رہا تھا موت کو۔ کاش متوجہ ہوں، یہ سکرات موت لے کے آ رہا ہے نا، فوراً اس موت نے کہا کہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہ تجھ کو لے کے جاؤں گا، فلاں کا وقت قریب آ گیا ہے اور تیرا مزہ اس کو چکھایا جائے گا اور اس کی روح لے کر آؤں گا۔ اس طرح کا تجھے معلوم ہے کہ میں موت ہوں اور موت سے پہلے میری غنودگی جاتی ہے۔ کاش متوجہ ہوں، میں فوراً نہیں جاتی، مجھ سے پہلے میری غنودگی جاتی ہے، میری بے ہوشی جاتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جب تو جائے گی تو تیری بے ہوشی بھی چلی جائے گی۔ فوراً کہا کہ تم نے آیت نہیں پڑھی، موت کی غنودگی خود سے نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، موت کی غنودگی خود سے نہیں جاتی۔ کہا پھر؟ کہا وہ حق کے ساتھ جاتی ہے۔ کاش متوجہ ہو آپ، وہ حق کے ساتھ جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر کرنا کیا ہوگا؟ روح کو تو لے کے آنا ہے، موت کا مزہ چکھانا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ کہا پہلے تجھے حق کو لے کر جانا ہوگا، پہلے حق وہاں پہنچے تاکہ موت کی غنودگی بھی پہنچے اور موت بھی پہنچے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے کیا؟ کس کو لے کے جانا ہے؟ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سلامت رکھے آپ۔ پیغمبر اسلام مسجد النبوی میں تشریف فرمائیں، اچانک مسجد میں وہ داخل ہوا جسے داخل ہونے کا حق تھا۔ داخل ہونے والے نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے سلام کا جواب دیا، مجلس میں جہاں جگہ تھی وہیں پہ آ کے بیٹھ گیا۔ پیغمبر نے اپنے حالیوں حوالیوں سے کہا جانتے ہو مسجد میں کون داخل ہوا؟ سب نے ایک مرتبہ چہرے کو دیکھا، کہا کہ ان کو جاننا کیا، یہ آپ کے بھائی علی ہیں، آپ کے داماد حسنین کے پدر اور زہرا کے شوہر ہیں۔ پیغمبر نے کہا یہ تو تم رشتے بتا رہے ہو۔ کاش متوجہ ہوا، تمہیں معلوم ہے کہ کون آیا؟ کہا علی آئے ہیں۔ کہا نہیں، تمہیں حقیقت علوی کا علم نہیں ہے کہ کون آیا۔ کہا نبی خدا آپ ہی بتائیے کہ یہ کون ہے؟ کہا بس یہ سمجھ لو کہ وہ آیا ہے جو حق کے ساتھ ہے۔ کاش متوجہ ہوا۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے حدیث اراد فرمائی الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو صرف علی نہیں آیا بلکہ وہ آیا جو حق کے ساتھ ہوتا ہے اور حق جس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی پیغمبر نے یہ سنایا تو فوراً راوی یہ کہتا ہے، اور اس پوری حدیث کو ہمارے اہل سنت کے برادران نے بھی اپنی کتابوں کے اندر درج کیا باقاعدہ طور پر، پیغمبر نے جب یہ حدیث سنائی فوراً اپنے چہرے کو ادھر موڑا جدھر سجدہ کیا کرتے تھے، ہاتھوں کو بلند کیا،
اللہم ادر الحق معه حیث دار، اے میرے پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ دیکھیں اس دعا سے پہلے العلی علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یعنی یہ دونوں ہمراہ ہیں، نہ ان میں کوئی امام ہے نہ کوئی ماموم، نہ کوئی مقدم ہے نہ کوئی مؤخر، یہ دونوں ساتھ میں ہے نا، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ، ان میں کوئی امام نہیں ہے۔ مگر ادھر پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی ہے میرے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے، تو اب ترتیب بدلے گی اس دعا کے بعد۔ اب کیا ہوگا کہ اب ان میں کوئی ساتھ نہیں ہے، بلکہ علی امام قرار پائیں گے، حق ماموم قرار پائے گا۔ اب حق ساتھ نہیں ہے، حق علی کے پیچھے ہوگا، یعنی اب حق انتظار کرے گا کہ علی مڑے تاکہ حق بھی ادھر مڑ جائے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، آ گئی موت کی غنودگی حق کے ساتھ۔ یہ وہی ہے جس سے تم فرار کیا کرتے تھے، ملک آ رہا ہے موت کو لے کر جائے گا روح۔ موت نے کہا پہلے تجھے امام حق کو لے جانا ہوگا، جب وہ حق کا امام آگے آگے چلے گا تب یہ موت کی غنودگی اس کے پیچھے پیچھے جائے گی، تو روح کو قبض کرے گا، موت کا سامان فراہم ہوگا۔ عزیزان گرامی، مرنے والا بستر مرگ پہ ہے، حالت احتضار میں ہے، اس کی موت کا وقت نزدیک آیا، مگر اچانک اس کی نگاہ اس دروازے پہ گئی جہاں ملک الموت آنے والا ہے، جہاں موت کے فرشتے آنے والے ہیں جو موت کو لے کر آ رہے ہیں، مگر اچانک دیکھے گا کہ ملک الموت تو پیچھے کھڑا ہے، موت تو پیچھے چلی گئی ہے، مگر موت کا امام حق کا امام اس کے گھر میں پہلے داخل ہو گیا، جس کی اتباع کرتے کرتے موت آ رہی ہے۔ بس مرنے والا جیسا ہی علی کے چہرے کو دیکھے گا زیارت میں اتنا محو ہو جائے گا کہ اب روح کا وضع سری سے پرواز کر جائے، اسے خبر بھی نہ ہوگی، گویا پھول سے خوشبو نکل گئی ہو محسوس ہوگا۔ صلوات بھیج دے پر محمد ہو۔ لہذا امام نے فرمایا اس قیمت کا اندازہ 7 مقامات پہ ہوگا۔ پہلا مقام کہ جب موت کی غنودگی آئے گی تو تم دیکھو گے یہ محبت مجسم ہو کر تمہیں تسلی دینے کے لیے آ گئی۔ لہذا آپ جب علی کو دیکھ لے، وہ بندہ جس کی پوری زندگی کوشش و کاوش یہ ہو کہ ایک مرتبہ جا کر نجف میں روزے کی جالی کو چوم کر خراج عقیدت پیش کرے، وہ اپنی زندگی میں علی کو آتا ہوا دیکھے تو پھر کیا ہوگا کہ موت کی تکلیفوں کا اندازہ نہیں ہوگا۔ لہذا معصوم نے فرمایا کہ جب موت آتی ہے تو عالم تو یہ ہے کہ خاردار درخت کے اوپر ریشمین چادر کو ڈالا جائے اور کھینچ لیا جائے، جو عالم اس چادر کا ہونے والا ہے وہی جسم کا حالت ہو جایا کرتی ہے۔ مگر دوسری طرف امام نے فرمایا کہ جو ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں حقیقی محبت ہوتی ہے، ان کی روح ایسے پرواز کر جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، عالم معطر ہو جائے، موت کے آنے سے بھی وہ گھر معطر ہو جایا کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر کسی کو بھی کینسر ہو جائے، کسی کو بھی کوئی بیماری لاحق ہو جائے، وہ مومن ہو کافر ہو فاسق ہو، سب کے اوپر ایک سا اثر دکھائی دیتا ہے۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ، خدا نہ کرے کسی مومن کو کینسر ہو جائے اس کو بھی وہی تکلیف ہوگی، اور کسی کافر کو کینسر ہو جائے اس کو بھی وہی تکلیف ہوگی۔ کسی کو کوئی بھی بیماری ہو، چونکہ ہم سب اولاد آدم ہیں، اثر برابر کا دکھتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ موت کی جب تکلیفیں ہوتی ہیں تو عام انسان کے لیے ایسے ہیں جیسے رگوں کو قینچی سے کاٹ دیا جائے، مولا کائنات فرماتے ہیں، اور علی کے چاہنے والوں کے لیے جیسے پھول خوشبو سے نکل جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تکلیف تو برابر کی ہونی چاہیے، جیسے مومن کو تکلیف ہونی چاہیے اسی طرح سے جیسے کافر کو ہے، یا پھر کافر کی روح بھی ایسے نکل جائے جیسے مومن کی نکل جایا کرتی ہے۔ یہ دو فرق کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ تکلیف تو اتنی ہی ہوتی ہے جتنی پیغمبر نے بتائی ہے، کہ جیسے خاردار درخت کے اوپر چادر کو ڈال کے کھینچ لیا جائے، تکلیف ایسے ہی ہوتی ہے۔ مگر زیارت میں مرنے والا اتنا مگن ہو جاتا ہے اسے اپنی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو دیکھنے سے کوئی اپنی موت کی تکلیفوں کو بھول جائے، تو میں کہوں گا اس کو قرآن کریم پڑھنا چاہیے، اس کو سورہ یوسف کی تلاوت کرنا چاہیے، اور اسے دیکھنا چاہیے کہ اگر یوسف کاہنہ اور کافرہ عورتوں کے درمیان آ جائیں تو انہیں اپنی انگلیوں کے کٹنے کی تکلیف کا احساس نہ ہو، اس لیے کہ جمال یوسف میں اس طرح سے کھو چکی ہوں کہ تکلیفیں تو ہوں گی مگر زیارت میں اتنا محو ہو جائیں کہ تکلیف کا اندازہ نہ ہو۔ تو جو فخر یوسف علی ہو، اگر وہ وقت مرگ آ جائے تو پھر روح قبض انصری سے پرواز کر جائے اور تکلیف کا اندازہ نہ ہو تو پھر تعجب کیسا ہے؟ لہذا اس محبت کا اندازہ سکرات موت کے وقت ہوگا۔ اے مولا، اور کہاں اندازہ ہوگا؟ کہا جب قبر کی تاریکی میں تمہیں لٹا دیا جائے، تمہاری اولاد
تمہارے احباب، تمہارے اقربا سب تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں، تنہائی کا عالم ہو، تب تمہیں احساس ہوگا کہ اس محبت کی قوت کیا ہے، اس محبت علی کی طاقت کیا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ وہ جوان، وہ دوست، وہ احباب جن کے ساتھ ہم پوری پوری رات گزار دیتے ہیں باتوں میں، جو کبھی ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے، جو کبھی ہم سے دور نہیں جانا چاہتے، مگر یہ سارے تعلقات اور ساری دوستی بس زندگی بھر کی ہوتی ہے۔ ادھر قبر کے حوالے کیا، اس کے بعد ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ قبر کے اوپر بیٹھ جائیں۔ حالانکہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جب کسی کو دفن کرو تو اتنی دیر تک قبرستان میں بیٹھے رہو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو نہر کیا جائے، اس کی بوٹیاں بنائی جائیں اور اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، جتنا زمانہ اور جتنا وقت اس کام میں لگے اتنی دیر تک قبرستان میں بیٹھے رہو، اس لیے کہ یہ جو جانے والا آیا ہے نا، یہ قبر سے مانوس نہیں ہے، یہ اپنی اولاد کو چھوٹتا ہوا دیکھ رہا ہے، یہ اپنے احباب کو دور جاتا ہوا دیکھ رہا ہے، یہ اپنی دنیا کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، یہ قبر سے مانوس نہیں ہے۔ بیٹھ جاؤ، یہ قبر سے مانوس ہو جائے اتنی دیر تک تو بیٹھ جاؤ، مگر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ تدفین کے بعد تلقین تک ہم رک جائیں قبرستان میں، اور اگر تلقین تک رک بھی جائیں تو ہم 7 مرتبہ انا انزلنا کے لیے بھی نہیں رکتے۔ یہ ہمارا تعلق ہوتا ہے اس تنہائی کے عالم میں جہاں اولاد چھوڑ کر جا چکی ہو، جہاں احباب نے ساتھ چھوڑ دیا ہو، تنہائی کا عالم، مبشر و بشیر یا منکر و نکیر آ جائیں سوالات کے لیے، اور جب وہ سوال کریں تو کون ہو جو ساتھ دے؟ مولا فرماتے ہیں اس وقت تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ ہماری محبت دوبارہ مجسم ہوگی، پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں۔ تمہارے دل میں محبت علی تھی، تم نے محبت کے دعووں کو نہیں کیا، دلیلیں بھی پیش کی، زندگی ویسے گزاری جیسے علوی زندگی ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے انس کے لیے آ چکے ہیں، ہم تمہارے مونس بن چکے ہیں، اور یہاں تمہیں اندازہ ہوگا کہ اس محبت کی قیمت کیا ہے۔ روز محشر جب سب کو قبروں سے اوریاں اور برہنہ نکالا جائے گا، اللہ اکبر، تنہائی کا عالم، اذا الشمس کورت کا ماحول، سورج کو توڑ دیا جائے گا، ستاروں کو خاموش کر دیا جائے گا، چاند سے ضیاء چھین لی جائے گی، زمینوں کو جھٹکے آ رہے ہوں گے، اس ایسے پرحول ماحول میں جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اولاد اپنے باپ سے فرار کرتی ہوئی نظر آئے گی، باپ اپنی اولاد سے فرار کرتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ سب کو اپنی فکر ہوگی کہ اس کا اعمال نامہ ابھی پڑھ کے سنایا جائے گا، نہیں معلوم اصحاب میمنہ میں قرار پائے، نہیں معلوم اصحاب مشامہ میں قرار پائے، سب کو اپنی فکر ہوگی۔ اس پرحول ماحول میں پھر وہی محبت علوی مجسم ہو کر آئے گی تمہاری مدد کے لیے، گھبرانا نہیں، سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، وہ محبت جو سینے میں لے کر آئے ہو آج وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے آ گئی ہے، اس وقت اندازہ ہوگا کہ محبت علوی کی قیمت کیا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہمیں صرف اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں تو اس لیے نمازیں پڑھنا چاہیے کہ اس نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ ایسے گھروں میں ہمیں پیدا کیا کہ جن کا تعلق علی سے ہے، جن کا تعلق محبت علی سے ہے۔ اور کسی ذاکر کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ عجیب بات ہے کہ جن کی نمازیں قبول ہی نہیں ہونی وہ تو ٹرک روک روک کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور جن کی نمازیں قبول ہونی ہیں وہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھیں کہ جن کے یہاں محبت علوی نہیں پائی جاتی، جو شرط قبولیت نماز ہو، وہ کبھی پلیٹ فارم پہ نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی ٹرینوں میں نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور جن کی قبول ہونی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب محبت علی کافی ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ختم کر رہا ہوں، حالانکہ پیغمبر کا قانون اور اللہ کا قانون اور دکھائی دیتا ہے۔ دلیل مجلس کو تمام کرنے کے لیے بس 2 دلیلیں سن لیجئے۔ پہلی دلیل وہ ہے کہ جس کی گواہی روزانہ آپ نمازوں میں دیتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ خطیب اعظم بانی تنظیم کا یہ وطن ہے، اور اگر اس کو بیان نہ کروں گا تو ظلم ہوگا۔ بانی تنظیم فرماتے ہیں کہ آپ غور تو فرمائیں کہ وہ پیغمبر کہ جو نمازیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا قم اللیل الا قلیلا، رات میں تھوڑا آرام کر لیا کرو۔ وہ پیغمبر جو اتنی نمازیں پڑھتا تھا کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ تھوڑا آرام کر لیا کرو، مگر جب یہ کہا کہ کوثر عطا کرنے والے ہیں تو اسی پیغمبر سے کہا فصل لے، نمازیں پڑھتے تو ہو مگر جب کوثر مل جائے تو نمازوں میں اضافہ کر دینا، ونہر قربانی دیتے تو ہو مگر جب کوثر عطا ہو جائے، نا اعطیناک الکوثر، تمہیں کوثر دینے والے ہیں نا، فصل لے، نمازوں کو بڑھا دو، ونہر قربانیوں کو بڑھا دو۔ تو یہاں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب تک پیغمبر کو کوثر عطا نہ ہو، زہرا
پیغمبر کے نزدیک نہ آئیں تو پیغمبر کی کم نمازیں بھی قبول ہیں، مگر جب زہرا نزدیک آ جائیں تو نمازوں میں بھی اضافہ ہو جائے، قربانیوں میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تو جب خدا پیغمبر سے فاطمہ کی محبت کے بعد نمازوں کی کثرت طلب کرتا ہے تو پھر ہم سے اور آپ سے کیسے قبول کرے گا کہ فاطمہ کی محبت آ گئی تو عبادتیں کم کرتے ہیں؟ اور دوسری دلیل کہ جو ہم کہا کرتے ہیں کہ صاحب حسین افضل ہے یا نماز، عقیدہ بہتر ہے یا عمل، کس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور دلیل میں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام، میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو، پیغمبر اسلام سجدہ خالق میں تھے، حسین پشت پیغمبر اسلام پا کے سوار ہو گئے، پیغمبر نے اٹھنا چاہا، جبریل نے کہا جب تک حسین خود سے نہ اتریں تم سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ اور یہاں سے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر نمازوں کا درجہ بلند ہوتا تو پیغمبر حسین کو پشت سے ہٹاتے اور نماز کو ادامہ دیتے، نماز رکی رہی حسین کے لیے، لہذا حسین افضل ہے اور نماز مفضول ہے، یہ دلیل دی جاتی ہے۔ مگر عزیزو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ پیغمبر جو نمازوں میں 3 مرتبہ کہتے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، جو پیغمبر سجدوں میں 3 مرتبہ کہتے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، وہی پیغمبر جب اپنی پشت پر حسین کو محسوس کرتا ہے تو سجدے میں کمی نہیں کرتا، 3 مرتبہ کا ذکر 70 مرتبہ بدلتا ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یعنی جب تک حسین دور ہو تو 3 مرتبہ کا ذکر بھی قبول، مگر جب حسین نزدیک آ جائے تو ذکر میں کثرت ہوتی ہے، 70 مرتبہ ذکر ہوتا ہے کہ اللہ بلند ہے، صلوات بھیجو اور محمد لہذا عزیزو فاطمہ کی محبت سے عبادتوں میں کمی نہیں آنا چاہیے، حسین کی عزاداری سے سجدوں میں قلت نہیں ہونا چاہیے، سجدے میں ذکر کی کثرت حسین کی محبت کی نشانی ہے، نمازوں میں عبادتوں میں یہ اضافہ فاطمہ سے محبت کا تقاضا ہے، اور اگر یہ ہم نہ محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا؟ اس لیے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیے اگر کسی کا جوان بیٹا، ایک جوان کے اصال ثواب کی مجلس ہے عزیزوں، میں نے کوئی رخ نہیں پیش کیا جان بوجھ کر، اس لیے کہ روایت یہ ہے کہ جب کسی جوان کی موت ہو جائے اور تھوڑا زمانہ گزر جائے تو پھر زیادہ اس کو یاد نہ کرو پرسے کے اعتبار سے، اس لیے کہ وہ غم تازہ ہونے لگتا ہے۔ ممکن ہے یہ روایت آپ کے لیے پہلی مرتبہ آپ کے کانوں سے گزر رہی ہو، روایت یہ ہے کہ جب غم تازہ ہو تو یقیناً بار بار پرسا دو، مگر جب غم مت ڈھل پڑنے پڑے، ہلکا ہونے لگے تو بار بار یاد نہ دلاؤ کہ کہیں ضعیف کے اوپر گرا نہ گزرے، لہذا میں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، مگر اب ایک تذکرہ کرنا چاہتا ہوں عزیزو، اگر کوئی جوان اس دنیا سے چلا جائے، ایک ماں کو یہ خبر ہو کہ اس کا جوان جو سفر پہ گیا تھا راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، معاذ اللہ نعوذ باللہ، صرف مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا، اور اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ تھا کہ جسم بھی اس کا دکھائی نہیں دیتا، اس کا لباس بھی دکھائی نہیں دیتا، صرف ایک رومال بچا ہے لاش اور اس کے لباس میں جو اس کے خون میں رنگین ہو چکا ہے، اور یہ رومال اس ماں کے حوالے کر دیا جائے کہ تمہارے بچے کی نشانی کے طور پر جسم ختم ہو چکا ہے، بس یہ ایک رومال آیا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اس ماں کی نگاہ میں اس رومال کی قیمت کتنی ہوگی؟ اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ 1 لاکھ روپے لے لو اور یہ رومال میرے حوالے کر دو تو ماں جواب دے گی کہ یہ تو میرے بچے کی آخری نشانی ہے، اس کا 1 لاکھ میں سودا کیسے کر دوں، اس کا 10 لاکھ میں سودا کیسے کر دوں، ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھے گی، اس لیے کہ یہ میرے بچے کی آخری نشانی ہے۔ عزیزو ہم اپنے آپ کو شیعیان علی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عزادار حسین کہتے ہیں، علی کی آخری نشانی سجدہ خالق ہے، کہ جہاں 19 رمضان سن 40 ہجری کو مولا متقیان کا سر سجدہ خالق میں تھا اور ابن ملجم کی ضربت جو سر پہ لگی سجدے کے عالم میں، اور حسین کے جن کے عزادار ہیں ہم، حسین کی بھی آخری نشانی یہی سجدہ ہے کہ جب عصر عاشورہ ہونے لگی، حسین مظلوم کربلا اپنے چاہنے والوں کو مدد کے لیے بلانے لگے، حل من ناصر ینصرنی، حل من معین یعیننی، کون ہے جو میری نصرت کرے گا، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ عزیزو ملائکہ کا غول آیا، حسین اجازت دو، ابھی تاریخ کربلا کو برعکس کر دیں گے، واپس چلے جاؤ، یہ عبد و محبود کا امتحان ہے۔ اجنہ آ گئے، جعفر جن نے آگے بڑھ کر کہا مولا مرنے کی اجازت دیجئے، ابھی تاریخ کربلا بدل جائے گی، واپس چلے جاؤ، یہ عبد و محبود کا امتحان ہے۔ لیجئے عزیزو اجنہ بھی واپس ہوئے، حسین مظلوم میں کربلا نے تیسری مرتبہ آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، اسی لیے تو آداب زیارت میں ہے نا کہ جب کربلا میں جاؤ حسین کا گنبد نظر آئے تو 7 مرتبہ کہو
لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ، اس لیے کہ حسین نے تمہیں 3 مرتبہ بلایا، آج تم 7 مرتبہ کہو اے حسین ہم مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ میدان کربلا پہ حسین مدد کے لیے بلا رہے تھے، عباس کے لاشے میں راشہ طاری ہوا، اکبر کے جنازے نے انگڑائی لی، 6 ماہے کا بدن زمین کے نیچے مچلنے لگا۔ اے میرے بابا، اے میرے امام وقت، موت نے مجبور کر دیا، وگرنہ جانوں کو قربان کرتے۔ حسین مظلوم کربلا نے تلوار کو بے میان کیا، جنگ کا آغاز ہوا، فوجیں دیوار کوفہ سے ٹکرا رہی ہیں، وہ موقع نزدیک آیا جب حسین مظلوم کربلا سجدہ خالق میں سر رکھ چکے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، باغی بھی فوجیں سمٹی، سجدہ خالق میں حسین کا سر ہے، کون خنجر حسین کے سر و تن میں جدائی کر رہا ہے، زمین کربلا پہ زلزلہ۔ عزیز و حسین کی آخری نشانی سجدہ خالق ہے، اپنے چاہنے والوں کو سجدہ خالق میں دعوت دی ہے۔ اے میرے چاہنے والوں، کربلا میں ہوتے تو حسین کی مدد کرتے، کربلا سے دور ہو مقصد حسین کی مدد کرو، کربلا میں ہوتے تو خون سے مدد کرتے، کربلا سے دور ہو کردار سے مدد کرو۔ حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، زمین کربلا پہ زلزلہ، خیمے کا پردہ اٹھا، الا قتل الحسین بکربلا وعلی صبح الحسین بکربلا۔ رضائے غریب طلب کے کہتے ہیں یبن شبیب، سلام ہو اس جد کے اوپر جسے دور جہالت کے گوسفندوں کی طرح ذبح کیا۔ شبیب نے پوچھا مولا دور جہالت میں گوسفند کیسے ذبح ہوتے تھے؟ کہا عربی جاہل بدوؤں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ سال میں ایک شب یہ شب بیداری کرتے تھے، جمع ہوتے تھے، پیسے جمع کرتے تھے، چندے سے صبح میں ایک گوسفند خریدتے تھے، پورے برس اس گوسفند کو پروان چڑھاتے، دوبارہ جب وہ تاریخ آتی یا رات میں جمع ہوتے، گوسفند کو بیچ میں داخل کرتے، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہوتا، یہ پوری رات اس جانور کے اوپر اپنے اسلحوں سے وار کرتے، جانور اپنی جان بچانے کے لیے جہاں سے راستہ پاتا وہاں سے بھاگنے کی فراق میں ہوتا، مگر یہ ظالم اسے فرار نہ کرنے دیتے، اس کو یہ سلام کہا کرتے تھے، اس کو قتل کرتے، اس کی بوٹیوں کو بانٹا کرتے، رات میں دعوت ہوتی۔ ارے میدان کربلا میں عصر عاشور عباس مارا جا چکا تھا، اکبر قتل ہو چکا تھا، میرا جد نامدار زمین کربلا پہ سجدہ خالق میں تھا، نرغہ آدم حسین کو گھیرا ہوا، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں تلوار، ارے جس کے پاس جو بھی تھا حسین پہ وار کرتا تھا۔ حسین مظلوم کربلا، نشیب سے ایک بی بی کی آواز، اے میرے حسین مظلوم میری آغوش میں آ جا۔ عابد بیمار دیکھ رہے تھے، باپ کا سر نو کے نیزہ پہ تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں، حسین کا امتحان پورا ہوا، اب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزلیں ہوں گی، امتحان عابد بیمار کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد عزیر ابن سید محمد زہیر خط
جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کربلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر کہتی یہ